حکومت کا 3 ماہ کے لیے بجلی پر ریلیف دینے کا اعلان. زیادہ بجلی کے استعمال پر زیادہ بل نہیں بھرنا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی صارفین کے لیے پیکج کا اعلان. دسمبر، جنوری اور فروری میں بجلی کے نرخ میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی. گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ فلیٹ ریٹ ہوگا. بجلی صارفین کو 34 سے 47% تک بچت ہوگی. بجلی سہولت پیکج کا اطلاق گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین پر بھی ہوگا. کمرشل صارفین کو فی یونٹ 22 روپے 71 پیسے تک ریلیف ملے گا. صنعتی صارفین کو 15 روپے 5 پیسے تک فی یونٹ ریلیف ہوگا. وزیر اعظم نے کہا، بجلی سہولت پیکج سے صنعتی اور معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی. وفاقی حکومت بجلی کے ونٹر پیکج کی رعایت کے لیے IMF کو منانے میں بھی کامیاب. ذرائع کے مطابق IMF نے وزارت توانائی کے بجلی سہولت پیکج کی منظوری دی. IMF نے اجازت دی تو توانائی ریلیف پیکج کی میعاد میں اضافہ ہوگا. بھی سعودی عرب گیا، قطر گیا، ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا. سعودی عرب اور قطر جا کر کہا اب کشکول لے کر نہیں آؤں گا. بڑے ادب سے کہہ دیا ہے آپ نے بہت مدد کی، اب سرمایہ کاری کے پیکج لائیں گے. ہر جگہ یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت اپنے اخراجات پر بہت توجہ دے رہی ہے. حکومتی اقدامات سے مہنگائی بڑھنے کی شرح 6% پر آ گئی، شرح سود 15% پر آ گئی. برآمدات بڑھیں گی، صنعتیں چلیں گی، روزگار کے مواقع ملیں گے. پنجاب حکومت نے اس موقع سے متاثرہ اضلاع میں پارکس، تفریح گاہیں، عجائب گھر 10 دن کے لیے بند کر دیے. پابندی کا اطلاق لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، شیخ پورہ، فیصل آباد، ملتان، بہاڑی، لودھرا، قصور، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ پر ہوگا. لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. لاہور کے بعد ملتان ملک کا سب سے آلودہ شہر ہے، جہاں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 دن تک اسموگ کی صورتحال برقرار رہے گی. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم. صوبے میں مارکیٹس اتوار کو بند رکھنے کی ہدایت. کسی کو بھی ہوتا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک فضول بحث جو ہے جاری ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو کوئی احکامات جاری کرنا شروع کر دیں گے. امریکہ یہ کہتا ہے عافیہ صدیقی کو ہم رہا کر دیتے ہیں، آپ بانی PTI کو کر دیں، میرا ووٹ اس حق میں ہوگا. عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ پاکستان لے آئیں اور اسے بھیج دیں. ٹرمپ کی جانب سے بانی PTI کی رہائی کے لیے دباؤ کی باتیں فضول ہیں. رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا امریکہ سے بانی PTI کے لیے ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. امریکہ کہے عافیہ صدیقی کے بدلے بانی PTI کو دیں تو میں اس کی حمایت کروں گا. PTI کے لوگ جب ملاقات کر کے آتے ہیں تو افراتفری کی باتیں کرتے ہیں. سر پر کفن باندھ کر ملک میں امن کے مسائل پیدا کریں، یہ سیاسی سرگرمی نہیں. امن کے مسائل پیدا کرنے کی باتیں کی جائیں گی تو پھر ایسی ملاقاتوں پر پابندی لگا دینی چاہیے. PTI کو الہ عمل بناتی ہے تو پھر حکومت کو بھی الہ عمل بنانا ہوگا. میں آئے مولانا فضل الرحمان عمران خان سے ملنے جیل جا رہے ہیں. وہ جائے، ہم خود بندوبست کریں گے. کم سے کم مولانا صاحب کے ساتھ عمران خان کی تقریر تو آ جائے گی. جس سیاستدان کے اوپر عمران خان تقریر کرتا تھا شروع، ختم بھی ادھر ہی کرتا. وہ کیا کہتا تھا میں نے کہا. مولانا فضل الرحمان بانی PTI سے ملنے جائیں تو ہم سہولت کار بنیں گے. ملاقات ہوگی اور تصویر جاری ہوگی تو یہ نوجوانوں کے لیے اچھا پیغام ہوگا. PP رہنما خورشید شاہ کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا سب جانتے ہیں بانی PTI اپنی تقاریر میں مولانا کے لیے کیا کہتے تھے. پاکستان خود مختار ملک ہے، نہ ہم نے کبھی مداخلت کی نہ امریکہ کرے گا. بانی PTI سے متعلق فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی. 26ویں آئینی ترمیم بانی PTI سمیت کسی کے خلاف نہیں. ترمیم کے مسودے پر بانی PTI کے بھی دستخط ہیں. مولانا فضل الرحمان کا بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی تجویز ماننے سے انکار.
ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے لیے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو نامزد کیا۔ تجویز تھی کہ فضل الرحمان، محمود اچکزئی اور اختر مینگل جیل میں ملاقات کریں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 12 نومبر کو سنایا جائے گا۔ 9 مئی کے 4 مقدمات میں ATC لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی جن وکلا اور فیملی ارکان سے ملنا چاہتے ہیں ان کی فہرست جمع کرائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالت کمیشن تشکیل دے گی۔ اتنے تو ٹریفک چالان نہیں کٹتے جتنے ہم پر پرچے کٹ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا شکوہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا المیہ یہ ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی اور دہشت گردی کے مقدمے کے ملزم بھی۔ مجھ پر وہ دفعات بھی لگائی گئیں جو غیر ملکیوں پر لگائی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی کوئٹہ میں جلسے کی کوشش، ریلوے ہاکی گراؤنڈ کا مین گیٹ سیل کر دیا گیا۔ اطراف میں کنٹینر لگا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے اندر گھسنے کی کوشش، پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلخ کلامی، پولیس کی شیلنگ، کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ جھڑپوں، پتھراؤ اور گاڑی کی ٹکر سے 8 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی۔ انتظامیہ ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا آج سوابی میں جلسہ، موٹر وے M1 انٹرچینج پر کنٹینر پہنچا دیے گئے۔ کے پی کے داخلی راستوں پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوگی۔ ضلع بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، جلسوں اور اجتماع پر پابندی عائد۔ منی بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آج کافی اس کے پر ڈسکشن بھی ہوئی۔ آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ چیزیں ہیں، آپ خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں سیلریڈ کلاس سے ہوں جی، آئی پے 35% ٹیکس، تو کتنا سارا اور نچوڑنا ہے آپ نے؟ میری آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیے اور اٹھائیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہ دس از ناٹ آن اینی مور بیکاز وی آر ڈن۔ کیا منی بجٹ آ رہا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو مزید کتنا نچوڑیں گے؟ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر سوالات کی بارش۔ وزیر خزانہ منی بجٹ سے متعلق بولے خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ ٹیکس کا سوال پوچھنے والے شخص کو کہا آپ اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں، حکومت کو بتائیں کہ اب ہماری بس ہو گئی، مزید ٹیکس نہیں دے سکتے۔ کہا IMF کا وفد کارکردگی کا جائزہ لینے آ رہا ہے، نئے فائلرز سے متعلق ہم ہدف سے بہت آگے ہیں، ریونیو، اخراجات اور گورننس پر صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ احتجاج صرف ایک ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO دو، ہمارے لیڈر کو جیل سے رہا کرو، اور طرح طرح کے سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلا رہے ہیں جی وہ رہا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ دیکھیے کرپشن کے کیسز ہیں، یہ NRO کی جو رٹ ہے اور باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ پہلے بیانیہ بنایا گیا غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو NRO دلانا ہے، انہیں کرپشن کے کیسز کا ہر سطح پر جواب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پہلے غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ، اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں، پہلے طے کر لیں آپ غلام ہیں یا نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، وہ آج ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرائیں گے اور آزادی کے بعد وہ پاکستان کو امریکہ سے آزاد کرائیں گے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے ججز کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اعلامیہ کے مطابق آئینی بینچ کی تشکیل کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر غور ہوا۔ 25 نومبر کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا۔ 24 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ کے جج آئینی مقدمات سن سکتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری۔ اجلاس میں 6 ججوں کے خط کا تذکرہ۔ اعلامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل آئندہ اجلاس میں ہائی کورٹ ججز کے خط کا معاملہ دیکھے گی۔ کونسل نے ججوں کے خلاف 10 شکایتیں خارج کر دیں۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کونسل کا ججز کے خلاف جھوٹی شکایات کے اندراج پر کارروائی کا فیصلہ۔
झूठी शिकायत के इंदराज पर शिकायत कुनंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 आईनी पिटिशंस दायर। एक पिटिशन अख्तर मिंगल, फहमीदा मिर्जा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दूसरी सलाउद्दीन एडवोकेट ने दायर की। पिटिशंस में मौक़िफ़ अपनाया गया, आईनी तरमीम में अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अब तक 8 दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वीऑन ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था 3 साल में IT बरामदात $25 अरब तक पहुँचाने का हदफ है। 5G मुतारफ़ कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। कराची में सड़क किनारे खड़े अफराद से मोबाइल सिम नेटवर्क तब्दील कराने वाले शहरी हो जाएं होशियार। नेटवर्क तब्दील करने की आड़ में मोबाइल फ़ोन अकाउंट से रकम निकलवाने वाले गिरोह के 2 कारिंदे पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान ने पुलिस के सामने इंकशाफ किया कि गिरोह का सरगना मुतादिद फ्रेंचाइज के मुलाजमीन से राब्ते में है, जहाँ से वो कई सारिफीन की हसास मालूमात निकाल लिया करता था। रुझान का यूट्यूबर डाकू मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने बताया सरगना शाहिद लोन को उमर और उसके साथियों ने फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा बढ़ गया था। शाहिद लोन के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सोशल मीडिया पर मशहूर डाकू कत्ल, अगवा बराए तावान समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। बलोच कौंसल में बलोच तालिब इल्मों की ज़हनसाजी किया जाता है। उन्होंने मुझे इस बात पर कायल किया कि मैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हथियार उठाऊं। इन दहशतगर्दों का सिर्फ एक ही मकसद था, बलूच कौम को गुमराह करना और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना था। कालदम BLA के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच कौंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस है। उन्होंने मुझे हथियार उठाने के लिए कायल किया। मैं पाकिस्तानी हूँ, पंजाबी मेरे भाई हैं, मैं किसी को नहीं मार सकता। DIG CTD एतजाज़ गुराया कहते हैं बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान के इतरान कहते हैं रियासत को तस्लीम करना ही दहशतगर्दों के लिए बेहतर है। जनूबी वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में अस्करी, सिविल हुक्काम, पाक फ़ौज के जवानों, शुहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। नायब सूबेदार ताइब शाह शहीद ज़िला टांक में सुपुर्द खाक। लांस नायक गुलाब जमान शहीद और लांस नायक मुजम्मिल महमूद शहीद की करक में तदफीन। लांस नायक हबीबुल्लाह शहीद को ज़िला औरकज़ई में सुपुर्द खाक किया गया। जवानों ने ख़वारिज से दरीज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक इख्तितामी सेशन में मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात और तजावीज़ पर रोशनी डाली। शुरा ने तरबियत के जदीद तरीक़ाकार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। शुरा ने पुरतपाक मेज़बानी, ताउन और आलमी अमन के लिए कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। केनिया के ब्रिगेडियर जनरल जॉयस ने सदारत प्रिंसिपल नस सेंटर राजा आफ्ताब को सौंप दी। गजा और लबनान में 24 घंटे में 100 से ज़्यादा अफराद शहीद। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी, 52 अफराद जान से गए। लबनान में मलेशिया के अमन दस्ते की गाड़ी के करीब बमबारी में 6 एहलकार ज़ख्मी। गजा में इसराइली बमबारी में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इसराइल के हाथों शहीद होने वालों में 70% औरतें और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हौलनाक आदाद शुमार जारी कर दिए। गजा में अब तक 43,500 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17,000 के करीब बच्चे शामिल हैं, जबकि 10,000 से ज़ायद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में इसराइल मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी कर रहा है।
शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। बरसगीर के मुसलमानों के अलग वतन का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी नौजवानों में एक नई रूह फूंक देता है। यौम इकबाल की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को ताकतवर पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है।